بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرید کا سبق نمبر 2 یعنی حصہ نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے عبارت دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کی لغوی تحقیق اور پھر اس کا ترجمہ۔ عبارت اچھی طرح سن لیا کریں اور لغوی تحقیق کے دوران ہی آپ اپنی طرف سے بہترین ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلطی ہو جائے اس کو پھر جو ہے دوران ترجمہ اصلاح کریں۔ وما صندوق البرید طارق هل رأيت صندوقا أحمر له فم في مكتب البريد وعلى الشوارع خالد نعم رأيته كثيرا ومن يأخذ هذا الكتاب من صندوق البريد وكيف يضع۔ یہ عبارت یعنی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کی جو ہے وہ لغوی تحقیق دیکھیں۔ صندوق جو ہے وہ باکس کو کہتے ہیں، اور ہمارے اردو کے اصطلاح میں بھی صندوق کہا جاتا ہے، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ ہے صنادق۔ اگلا لفظ ہے رأیت۔ رآ یارا پیچھے گزر چکے ہیں، دیکھنا۔ احمر سرخ کو کہتے ہیں، یعنی لال کلر کا جو ہوتا ہے اس کو احمر کہتے ہیں، اس کی مؤنث حمراء آتی ہے۔ مکتب دفتر کو کہتے ہیں، اس کی جمع مکاتب آتی ہیں۔ شارع روڈ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع شوارع آتی ہیں، سڑک وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ ومن یأخذ، اخذ یأخذ اس کا معنی ہے لینا، پکڑنا۔ اور وکیف یصنع، صنع یصنع اس کا معنی ہے کرنا، بنانا۔ اور وکیف استفہام کا ہے، استفہام کا لفظ ہے، کسی چیز کی کیفیت اور حالت پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور یحمل، حمل یحمل اس کا معنی ہے اٹھانا، حملا ضرب یضرب سے ہے۔ اور اسی طرح الساعی، ساعی جو ہے وہ کوشش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سعی یسعی سعیا فتح سے کوشش کرنا، دوڑنا، عمل کرنا۔ اور ساعی جو ہے وہ ڈاکیے کو کہتے ہیں۔ فیفرز، افرز یفرز افراز، علیحدہ علیحدہ کرنا، جدا کرنا، چھانٹی کرنا، ٹھیک ہے۔ رجل مفرد ہے، رجال اس کی جمع ہے۔ اور اسی طرح وَيَخْتِمُهَا، ختم یختم ختماً، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے مہر لگانا اور مضبوط کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے اس میں ثم تحمل هذه الكتب۔ تحمل جو ہے فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، الی المحطہ اسٹیشن کی طرف۔ محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں، اور محطات اس کی جمع آتی ہیں۔ ثم توضع یہ بھی فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، وضع یضع سے ہے، فتح سے اس کا معنی ہے رکھنا۔ اور وَيَحْمِلُهَا، حمل یحمل پیچھے گزر گیا اٹھانا۔ اور اسی طرح یسافر بھی اس کا معنی ہے اس کے ساتھ سفر کرنا، اور لے جانا بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے وَهَلْ يَحْضُرُ۔ حضر یحضر اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ احضر یحضر، احضار باب افعال سے یہ آتا ہے حاضر کرنا۔ وَهَلْ يَعْرِفُ، عرف يعرف ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ اور ناظر یعنی نگران کو کہتے ہیں، ناظم جو منتظم ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اس کو ناظر کہتے ہیں۔ اور نظر ینظر سے یہ بھی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ لا یحتاج، لا یحتاج واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، احتاج یحتاج احتیاج باب افتعال سے ہے۔ اور اگلا لفظ ہے الی ھذا التعب، تھکاوٹ کو کہتے ہیں۔ تعب یتعب تعبا، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے مشقت میں پڑھنا، تھکاوٹ میں پڑھنا۔ وصل، وصل یصل اس کا معنی ہے ملنا۔
اور اسی طرح ينقل نقل ينقل اس کا معنی ہے منتقل کرنا ایک جگہ سے، اور ينقل یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے لا تعجل، لا تعجل، لا تعجل فعل یعنی نہیں کا صیغہ ہے، عجل یعجل سمع سے اس کا معنی ہے جلدی کرنا، اور عاجل یعاجل معاجلہ باب مفعول سے اس کا معنی ہے سزا دینا، اور تعجل یعنی عجل یعجل تعجیل بھی آتا ہے جلدی کرنا۔ اگلا لفظ ہے انا اخبرک، انا اخبرک میں آپ کو خبر کروں گا، اخبر یخبر اخبار باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے خبر کرنا، انا اخبرک میں آپ کو خبر کروں گا۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اس میں سارے کے سارے باقی وَيَحْمِلُ حمل يحمل اس کا معنی ہے اٹھانا، تو تمام الفاظ اس میں جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما صندوق البرید، یہ لیٹر باکس کیا ہوتا ہے؟ طارق هل رأيت صندوقا احمر، کیا آپ نے ایک سرخ باکس یعنی سرخ صندوق دیکھا ہے؟ لہو فمن، اس کا ایک منہ ہوتا ہے، اور فی مکتب البرید، وہ لیٹر یعنی جو ہے وہ ڈاکخانے میں ہوتا ہے، مکتب البرید جو ہے نا ڈاکخانے کو کہتے ہیں، ڈاکخانے میں ہوتا ہے، وعلی الشوارع، اور اسی طرح روڈوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک سرخ کلر کا جو صندوق ہے وہ یا تو مکتب البرید میں ہوتا ہے یا جو ہے وہ علی الشوارع، یا وہ جو ہے روڈوں پر ہوتا ہے۔ نعم رأیتہ کثیرا، جی ہاں میں نے تو اس کو بہت مرتبہ دیکھا۔ ومن یأخذ هذا الکتاب، اس خط کو کون لیتا ہے؟ من صندوق البرید، لیٹر باکس سے، اور وکیف یصنع، اور وہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ طارق یحمل الساعی الکتب الی مکتب البرید، ڈاکیا ان کو اٹھاتا ہے ڈاکخانے کی طرف، فیفرزها، پھر ان کی چھانٹی کرتا ہے یعنی ان کو الگ الگ کرتا ہے، رجل من رجال البرید، ڈاکخانے کے آدمیوں میں سے ایک آدمی، هذا الى دہلی، یہ دہلی کی طرف ہے، وذلك الى کلکتہ، اور وہ کلکتہ کی طرف ہے، وهذا الى الشرق، یہ مشرق کی طرف، وذلك الى المغرب، اور وہ مغرب کی طرف، ويختمها، پھر اس پر مہر لگاتا ہے۔ یعنی جو ساعی اور جو ایک آدمی ہوتا ہے وہ ہر شہر کے جو خطوط ہوتے ہیں ان کو وہ الگ الگ کرتا ہے۔ ثم تحمل هذه الكتب الى المحطة، پھر یہ خط لے جائے جاتے ہیں اسٹیشن کی طرف، پھر یہ خط لے جائے جاتے ہیں اسٹیشن کی طرف، ثم توضع، اور پھر ان کو رکھا جاتا ہے، علی القطار، ریل میں، ويحملها القطار الى مكانها، اور پھر ان کو ریل گاڑی لے جاتی ہے ان کی جگہ کی طرف۔ اٹھانا یہاں اٹھانے سے مراد لے جانا ہے۔ وکتاب دہلی یسافر به قطار دہلی الی دہلی، اور جو دہلی کے جو خطوط ہوتے ہیں ان کو لے جاتا ہے دہلی کا ٹرین دہلی کی طرف۔ دہلی کی جو ٹرین ہوتی ہے وہ دہلی کے خطوط کو دہلی کی طرف لے جاتی ہے۔ یسافر بھی یہاں کا معنی ہے لے جانا۔ وہ کتاب کلکتہ، اور کلکتہ کے جو خط ہوتے ہیں، یسافر بھی قطار، دیکھو یسافر کا فاعل جو ہے وہ قطار ہے، یعنی قطار کلکتہ، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ کلکتہ کی جو ٹرین ہے وہ ان کو لے جاتی ہے الی کلکتہ، یہاں کلکتہ لکھا ہوا ہے، استعمال جو ہے وہ کلکتہ ہی ہوتا ہے، کلکتہ کی طرف۔ خالد وهل يحضر اخوك الى محطة دہلی، کیا آپ کا بھائی دہلی اسٹیشن پر حاضر ہوگا؟ وَيَأْخُذُ كِتَابَهُ، اور اپنا خط لے گا، وَهَلْ يَعْرِفُهُ نَاظِرُ الْمَحَطَّةِ، اور اسٹیشن کا جو نگران ہے، منتظم ہے، وہ کیا آپ کے بھائی کو پہچانے گا؟ یعنی وہ پہچانے گا کہ یہ خط اس بندے کے لیے آیا ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ تو طارق نے کہا لا يحتاج اخی الى هذا التعب، میرا بھائی اس تھکاوٹ کی ضرورت مند نہیں ہے، یعنی میرے بھائی کو اس تھکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے،
بل اذا وصل الکتاب الى محطۃ دہلی، جب خط دہلی اسٹیشن پہنچے گا تو ينقل من المحطۃ الى مکتب البرید، تو اسٹیشن سے ڈاک خانے کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، یعنی اس خط کو اسٹیشن سے ڈاک خانے کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ خالد فَيَحْضُرُ أَخُوكَ إِلَى مَكْتَبِ الْبَرِيدِ وَيَأْخُذُ رِسَالَتَهُ مِنْ مُدِيرِ الْبَرِيدِ، تو کیا آپ کا بھائی، تو پس آپ کا بھائی حاضر ہوگا یعنی ڈاک خانے میں، اور اپنا خط جو ہے وہ ڈاک خانے کے مدیر اور ہیڈ سے جو سربراہ ہے اس سے وصول کرے گا۔ تو طارق نے کہا لا تعجل یا اخی، جلد بازی مت کرو اے میرے بھائی، انا اخبرک بخبر الکتاب، میں خط کے بارے میں خط کے اخبار جو ہے وہ میں تمہیں خط کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اذا وصل الکتاب الى مکتب البرید، جب خط جو ہے وہ مکتب البرید پہنچے گا، ڈاک خانہ جب پہنچے گا تو ویفرز، ان کو الگ کر دیا جائے گا، دیکھیں یہاں مجہول کا صیغہ ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ ویختم ہنالک، وہاں پر بھی مہر لگایا جائے گا۔ ہنالک کا معنی بھی وہاں، جس طرح ہنا کا معنی وہاں ہے تو ہنالک کا معنی بھی وہاں ہے، تھوڑا تاکید ہے اس ہنالک میں۔ ایضاً اسی طرح حتی یعرف متی وصل الکتاب الی دہلی، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دہلی تک جو ہے وہ خط کب پہنچا، یعنی خط دہلی کب پہنچا، اس معلوم کرنے کے لیے وہاں بھی انٹری ہوتی ہے اور ان کو معلوم یعنی مہر لگایا جاتا ہے۔ وبعد ذلك یأخذ الساعی، اس کے بعد ڈاک خانہ یعنی وہ ڈاکیا ان کو لیتا ہے، ویحملہ الی اخی، اور میرے بھائی کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ البرید کا جو 27واں جو مضمون تھا اس کا دوسرا حصہ بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق الحمدللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔